اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں شام ہدایت میں شمس عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پروگرام شام ہدایت لے کر، اور دعا گو ہوں مولا سے کہ مولا جہاں جہاں بھی جس کونے میں دنیا کے آپ موجود ہیں مولا، آپ حفظ و امان میں رہیں مولا کی، اور آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف عابدی شام ہدایت میں حاضر خدمت ہیں، اور میں بھی آپ سب دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی موجود ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ ملے، آمین الہی آمین۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے ہماری جو ایمرجنسی اپیل ہے ہدایت کی وہ جاری و ساری ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے کنٹرول روم میں اور ہاٹ لائن پہ بھی آپ فون کر سکتے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو بھی ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں اور ہمارے ایکسپینسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور آپ سے ہم اپیل کریں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ ہدایت کی مدد کیجئے، کیونکہ یہی آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور آپ کی آواز ہے، یہ ہماری آواز ہے۔ محبت اہل بیت جس کے دل میں، میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اس بارے میں سوچے گا اور انشاءاللہ اس کی مدد کرے گا۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک اور بھی درخواست کرتا چلوں کہ آپ فون لائنز کھول دی جائیں گی، آپ جتنا بھی چاہیں، آپ جو بھی فون لائنز کھول دی گئی ہیں جی، تو آپ جو بھی آپ کا یعنی کہ جس طریقے سے بھی آپ مدد کرنا چاہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو یہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ آپ ایک دیں گے تو مولا آپ کو اس کے 70 گنا، بلکہ اور اس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اجر جو ہے وہ خدا ہی دے گا۔ اور باقی یہ کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک کلام سے کروں گا، اور فون لائن جیسے کہ ہم نے کھول دی ہیں تو ہم آپ کے فون کا انتظار کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ کلام بطور خاص میں باب الحوائج کی شان میں پیش کروں گا، بسم اللہ، اور انہی سے دعا گو ہیں کہ مولا پروردگار عالم جو بھی مسائل ہیں ہمارے اور ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کے، اسی کے طفیل جو ہیں وہ پورے ہوں۔ بے شک۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ میری رگ رگ میں ہے وفاداری، میری نسلوں میں ہے عزاداری، ہے ولائے علی میرا مسلک، واقف رتبہ پیمبر ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ سبحان اللہ۔ کربلا دائمی وطن ہے میرا، خاک بھی اس کی پیرہن ہے میرا، اس کی مٹی ہے جانباز میری، شاہ کربو
بلا کا نوکر ہوں، میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ ذکر شبیر میرے خون میں ہے، زندگی اس لیے سکون میں ہے، میرے آنسو نہیں ستارے ہیں، قدم افلاک کے برابر ہوں۔ جان جاتی ہے شوق سے جائے، پر عقیدے پہ آنچ نہ آئے، رک نہیں سکتا ماتم شبیر، فتویٰ سازوں کے دل پہ خنجر ہوں، میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ وہ جو کونین کی ہے شہزادی، زوجہ مرتضیٰ نبی زادی، وہ جو جنت حسن حسین کی ہے، فخر ہے اس کے در کا کنکر ہوں۔ میرا دل بھی ہے ایک عزا خانہ، جس میں مجلس بپا ہے روزانہ، میری آنکھیں نہیں سبیلے ہیں، میں سکینہ تیرا سخنور ہوں، میں عزادار شاہ بحر و بر، نقش ماتم ہے مثل شمس و قمر، یہ جو آنسو ہے آب کوثر ہے، میں تو ریحان فخر منبر ہوں، میں بھی عباس کا ثناگر ہوں، میں بھی عباس کا ثناگر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم شام ہدایت میں یہاں پر موجود ہیں، ہم اپنے ہدایت ٹی وی کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں اور مولا کی منقبت اور سلام بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ پیش کرتے رہیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ پھر ہدایت ٹی وی پر مشکل آ گئی ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ دل کھول کر اس کی مدد کیجیے۔
تھوڑا تھوڑا جیسے کہ عابدی صاحب نے کہا کہ قطرہ قطرہ بن کے ہی دریا بنتا ہے، تو اگر آپ تھوڑی تھوڑی بھی مدد کریں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہمارا ہدایت ٹی وی مشکلات سے باہر آ سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے خدا نہ خاصہ کسی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں تو ماں باپ دل و جان سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، اپنے بچے کو مشکلات سے جو ہے نکالیں، جو بھی مشکل اس پر پڑ چکی ہے۔ تو یہ آپ سمجھے کہ ہدایت ٹی وی بھی ہماری اولاد ہی ہے، ہمارے اس وقت مشکل میں ہے، تو اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو اور کون مدد کرے گا؟ آپ سخی بنیے، ہم سخی گھرانے کے ماننے والے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں تو آپ کو بھی ثقافت دکھانی پڑے گی۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ثقافت کے اوپر کچھ اقوال ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ ثقافت دوستی کا بیج ڈالتی ہے، ثقافت دوستی کا بیج ڈالتی ہے، اور حسد نہایت ہی برا مرض ہے۔ جو کوئی ثقافت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ سخاوت کے حوالے سے ہی مولا کائنات کا میں کلام آپ سے شیئر کروں گا کہ سخاوت گناہوں کو مٹاتی ہے، سخاوت گناہوں کو مٹاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ بے شک۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بے شک جن چیزوں سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہے ان میں سب سے بہتر سخاوت ہے، بے شک۔ اور جن چیزوں سے باقی رہنے والے فائدہ اور قیامت کے روز حاصل ہوگا ان سب میں سے سب سے زیادہ مفید صدقہ ہے اور کار خیر ہے۔ بے شک۔ ثقافت اچھی خصلت اور وفاداری کی عمدہ عادت ہے۔ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو سخی ہیں، اور آخرت میں سب سے اچھے وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ جزاک اللہ۔ آگے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ بغیر مانگے دیا جائے، سخاوت اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر مانگے دیا جائے، مانگنے پر تو شرمسار اور مذمت سے بچنے کے لیے لوگ دے ہی دیتے ہیں۔ بالکل، بے شک۔ جی آگے فرماتے ہیں مولا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو پوشیدہ طور پر ادا کیا جائے، اور اچھی ثقافت وہ ہے جو کسی محتاج کے ساتھ اور اس کی مدد کی جائے۔ جزاک اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ بے شک۔ بہترین ثقافت کے لیے مولا ایک دفعہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ موجودہ چیز کو خرچ کرنا، موجودہ چیز کو خرچ کرنا وہ ثقافت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہماری دولت ہے، ہمیں بہت ہی پیاری ہوتی ہے، اور اگر ہمارا ہدایت ٹی وی مدد مانگ رہا ہے، اس وقت مشکل میں ہے، تو اس سے بڑھ کر ثقافت آپ کیا دکھائیں گے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کو اپنا مال اور دولت دے دیتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے ان سے روکتا ہے اور اس کی خوشی کے واسطے ان سے محبت رکھتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو کامل کر لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سخی ہمیشہ اپنا مال خرچ کر کے اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، سخی اپنا مال خرچ کر کے اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اور جبکہ بخیل عزت دے کر مال بچا لیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر تضاد ہے اس میں۔ جی بالکل۔ اور جی آپ آگے جی مولا کائنات پھر بہترین ثقافت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین ثقافت یہ ہے کہ حقداروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں، حقداروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ بے شک۔ اور بدترین بخل یہ ہے کہ جو لوگ مال لیتے ہیں یعنی کہ مستحق جو ہیں ان سے مال روک لیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم کال اور اس کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ بے شک۔ آپ کو ہم اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے سارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا بھی چلوں ساتھ ساتھ کہ ہمارے جو مہینے کے اخراجات ہیں وہ تقریباً ایکسپینڈیچرز جو ہیں 46,840 پاؤنڈز ہیں، اور انکم تقریباً 32,009 یعنی کہ 33,000 ہے، تو ڈیفیسٹ جو ہماری وہ 13,940 ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس میں شریک ہوں اور بھرپور اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، تعاون کریں آپ ہدایت ٹیلی ویژن کو، کیونکہ آپ ہی کی آواز ہے ہم، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز ہمیشہ
قائم و دائم رہے. بے شک بالکل. اور محبت اہل بیت میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں بھی ہے وہ ضرور اس بات کو محسوس کرے گا اور ضرور اس میں ہماری ہدایت ٹیلی ویژن کی مدد کرے گا. اس وقت کافی پریشانیوں میں ہیں اور دعا گو ہوں میں کہ آپ جب بھی ہمارا یہ جو بھی نشریات دیکھتے ہیں مولا پروردگار عالم آپ جو ہیں وہ تہہ دل سے دعائیں بھی کرتے ہوں گے اس کے لیے, تو کیوں نہ آپ اس کی مدد بھی کریں اسی حوالے سے. آپ دیکھیں عابدی صاحب کل سے ماشاءاللہ سے لوگ کافی مدد کر رہے ہیں, جس کا جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے رہا ہے, لیکن ابھی بھی کافی مشکلات ہمارے سامنے ہیں. آپ اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو انکریج کریے, جنہوں نے ابھی تک ڈائریکٹ ڈیبٹ نہیں کروایا ہے ان سے آپ درخواست کیجئے کہ یہ ہمارا اپنا چینل ہے. اگر خدا نخواستہ یہ چینل ہی نہیں رہے گا تو یہ آواز بلند کیسے ہوگی. یہ آپ کا سب سے پہلا چینل ہے جو یو کے اور یورپ میں آواز بلند ہوئی تھی. آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب یہ پہلی نشریات ہمارے ٹی وی پر نمودار ہوئی تھی تو ہمارے دل اور تمام مومنات کے دل کس طرح سے باغ باغ ہو گئے تھے کہ ہمارے تصورات میں بھی نہیں تھا کہ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس غیر مسلم ملک میں بیٹھے ہیں, کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ امام زمانہ کی سرپرستی میں یہ اس طرح سے ایک چینل ہمارے گھروں میں نمودار ہوگا. تو بہت ہی خوش نصیب دن تھا, لیکن وہی والی بات کہ یہ بھی ایک امتحان کا طریقہ ہے. مومنین کا اس طرح بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ اگر ایک مومن کسی حالت میں پریشان ہے تو ہم اس کو کس طرح سے اس کو مشکل سے دور کیا جائے, مشکل سے نکالا جائے. تو اس وقت ہمارا چینل بہت مشکلات میں مبتلا ہوا ہے, تو آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی تھوڑی مدد کر کے ہمارے چینل کو اس مشکلات سے باہر نکالیں. جی تو آپ سلام اور منقبت بھی پیش کر سکتے ہیں, ہدیہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, آپ کے علم ہے کہ شعبان کا مہینہ بہت ساری ہماری ائمہ کرام اور ان کے گھرانے سے منسلک ہے. ولادت کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہماری بی بی زینب سلام اللہ علیہا شعبان کے مہینے میں پہلی تاریخ کو یہاں تشریف لے کر آئیں, جن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ عزاداری قائم کرنے کا سب سے بڑا صحرا جو ہے ہماری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سر جاتا ہے. تو میں انہی کے حوالے سے ایک کلام آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نماز شکر کی آیت جناب زینب ہیں, نماز شکر کی آیت جناب زینب ہیں, حسینیت کی شریعت جناب زینب ہیں, وقار صبر امامت جناب زینب ہیں, علی کی شان جلالت جناب زینب ہیں, جواب مریم و سارا ہیں فاطمہ زہرا, جناب زہرا کی سیرت جناب زینب ہیں, جہاں بھی بزم حسینی سجے وہاں موجود, جہاں بھی بزم حسینی سجے وہاں موجود, یہاں بھی محو سماعت جناب زینب ہیں, زمین کرب و بلا پر ادا ہوئی جو نماز, زمین کرب و بلا پر ادا ہوئی جو نماز, اذاں حسین اقامت جناب زینب ہیں, تمام اہل حرم کی حسین طاقت ہیں, تمام اہل حرم کی حسین طاقت ہیں, دل حسین کی طاقت جناب زینب ہیں, ریحان فکر شفاعت ہو کس لیے مجھ کو, ریحان فکر شفاعت ہو کس لیے مجھ کو, میری دلیل شفاعت جناب زینب ہیں, میری دلیل شفاعت جناب زینب ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی ناظرین کرام, آپ نے جیسے کہ شروع میں ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہدایت ٹیلی ویژن کی بھرپور مدد کیجیے. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کے سامنے سب تمام نمبرز موجود ہیں, اور آپ سے یہی ہماری گزارش ہے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کیجیے, اس کی مدد کیجیے. ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ سخاوت کی بھی بات ہم نے کی, تو سخی عباس
کے 4 مصرے میں پیش کروں گا بسم اللہ. کہ پوچھ آئین سخاوت سے کہ کیا عباس ہیں، پوچھ آئین سخاوت سے کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کا دل ہے نورے انما عباس ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو، جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو، ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے. سبحان اللہ ماشاء ایک اللہ. معبود حقیقی دوسرا عباس ہے. ناظرین کرام، ہم اس وقت ایک مختصر سے بریک کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم امید ہے ہمیں، اور ہم مایوس نہیں ہیں، اور ہمیں بہت امید ہے آپ سے کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس سلسلے میں. ہدایت ٹیلی ویژن جو اس کرائسس سے گزر رہا ہے، اور ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.